الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، ارادہ تو یہ کیا گیا تھا کہ مدینہ منورہ کی عظمت، اس کے فضائل اور احکام بیان کیے جائیں، لیکن ذی الحجہ کی مناسبت سے ماہ ذی الحجہ کے فضائل اور اس میں کرنے کے کام یہ اس وقت کا تقاضا محسوس ہوا، تو آپ حضرات کے سامنے اس جمعہ آنے والا اسلامی مہینہ اور اسلامی لحاظ سے آخری مہینہ محرم سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے، تو ذی الحجہ کے فضائل کیا ہیں اور اس میں ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں، اس متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، مہینوں کی تعداد اللہ رب العزت کے نزدیک وہ 12 ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں دنیا کے بنانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے زمین آسمان کو بنایا اسی دن مہینوں کی بھی اللہ نے تقسیم فرما دی۔ زمین آسمان کو بنانے کے بعد ابھی جنات نہیں بنائے، انسان نہیں بنائے، کائنات نہیں بنی، لیکن اللہ نے دنوں کی تقسیم اسی وقت کر دی تھی، مہینوں کی تقسیم اللہ نے اسی وقت کر دی تھی۔ تو اس لحاظ سے سال کے 12 مہینے جو ہم گزارتے ہیں یہ کسی سائنسدان کے، انگریز کے یا کسی عقل مند کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ نظام اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ سال کے 12 مہینے ہونے چاہیے۔ ان 12 مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ نے منہا 4 حرم، 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے محترم، معزز، مکرم بنایا، عزت والے مہینے بنایا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ساری دنیا کے انسان ہیں، انسانوں میں بعض انسانوں کو بعض پر اللہ نے فضیلت بخشی ہے، جیسے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں پر فضیلت بخشی، اور اس کے بعد نبیوں کے بعد سارے انسانوں پر صحابہ کو فضیلت بخشی۔ تو جیسے انسانوں میں سے ہی ایک انسان دوسرے پر فضیلت پاتا ہے، جانوروں میں بھی دیکھ لیں، کھائے جانے والے جانوروں میں بکرا ہے، اونٹ ہے، بیل بھینس ہے، ان سب میں کس جانور کا گوشت زیادہ اہمیت سے پسند کیا جاتا ہے؟ فروٹس میں دیکھ لیں، بہت سے فروٹس ہیں لیکن ان فروٹس کا سردار آم شمار ہوتا ہے۔ ایسے ہی غذاؤں میں بھی گوشت کو سارے غذاؤں کا سردار کہا گیا ہے۔ ہر چیز کھانے کی ہے جو جائز اللہ نے پاک کی ہے اور اسے حلال کیا ہے، لیکن ان ساری غذاؤں میں اللہ تعالیٰ نے گوشت کو سید الطعام فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایسے ہی زمینات ہیں، ساری دنیا، ساری زمینیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، لیکن جو فضیلت ارض مقدس حرم مکی کو حاصل ہے، حرم مدنی کو حاصل ہے اور بیت المقدس کو حاصل ہے، وہ کسی اور زمین کو حاصل نہیں ہے۔
یا عام جگہوں پر دیکھ لیں کہ پورا شہر اللہ ہی کا بسایا ہوا ہے، لیکن جو مقام مسجدوں کا ہے وہ عام جگہوں کا نہیں ہے، یہاں پر آنے کے احکام آداب الگ ہیں، دوسری جگہ کے احکام آداب الگ ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا اللہ کا یہ نظام ہے، کسی کو بلندی دینا، کسی کو نیچے رکھنا، نظام چلانے کی خاطر یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو معزز بنایا، ان میں سے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ ذی قعدہ جو ابھی گزر رہا ہے، ذی الحجہ جو آگے آئے گا اور اسلامی تاریخ کا آخری مہینہ ہوگا سال کا، اور محرم جہاں سال شروع ہوتا ہے اسلامی لحاظ سے، رجب کا مہینہ تو گزر چکا ہے۔ ان 4 مہینوں کو اللہ نے محترم بنایا ہے۔ محترم بنانے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے، تمام انبیاء کی شریعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کی عبادتوں کا ثواب ہر نبی کی شریعت میں بڑھایا ہے۔ عام دنوں میں آپ عبادت کریں اس کا ثواب الگ ہے، ان 4 مہینوں میں اگر عبادت کریں گے تو اس کا ثواب الگ ہے۔ تو اس کی عظمت میں اللہ نے ثواب بڑھا دیا۔ چنانچہ ہم سب جانتے ہیں اگر آپ گھر میں نماز پڑھیں گے اس کا ثواب الگ ہے، مسجد میں آ کے پڑھیں گے اس کا ثواب الگ ہے۔ فرق کیا ہے؟ جگہ بدل گئی، جگہ بدلنے سے ثواب بدل گیا۔ ایسے ہی ٹائم بدل جانے سے بھی ثواب بدل جاتا ہے۔ چنانچہ وہ مہینہ ٹائم ہی کہلاتا ہے، وقت کو ٹائم ہی کہتے ہیں۔ تو فلاں ٹائم میں کی گئی عبادت کا ثواب، آپ عام طور سے ابھی کھڑے کھڑے نفلیں پڑھیں، ان نفلوں کی حیثیت الگ ہے۔ رات میں اٹھ کے تہجد میں نفلیں پڑھیں اس کی حیثیت الگ ہے، حالانکہ دونوں نفل نمازیں ہیں، لیکن اس ٹائم پہ پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ اس وقت پڑھنے کا ثواب نہیں ہے۔ تو ٹائم بدل جانے سے اللہ تعالیٰ ثواب بدل دیتے ہیں۔ تو یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ اس میں بندہ کوئی بھی عبادت کرے گا دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں ثواب زیادہ ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری وعید بھی یہ ہے کہ اگر دوسرے مہینے میں بندہ گناہ کرے گا تو اس کا وبال الگ ہوگا، ان 4 مہینوں میں اگر گناہ کرے گا تو اس کا وبال بڑھ جائے گا۔ چنانچہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی راستے میں چلتے ہوئے کسی کو چھیڑا، کسی سے لڑ لیا، گالی دے لیا، وہ بازاری پن وہ بازار میں ٹھیک لگے گا، لیکن مسجد میں آ کر آدمی لڑ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، دست و گریباں ہو رہے ہیں، تو لوگ کہیں گے شرم نہیں آتی، اللہ کے گھر میں لڑ رہے ہو۔ حالانکہ وہ لڑنا جائز نہیں ہے، چاہے باہر لڑو چاہے اندر لڑو، گالی دینا جائز نہیں ہے، چاہے باہر گالی دو یا اندر گالی دو، لیکن جگہ کا احترام بھی کوئی بات ہوتی ہے۔ ایسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی عزت دار آدمی ہے، اللہ والا آدمی ہے، یا کوئی سیاسی لیڈر ہے، اس کے سامنے اگر کوئی آدمی چھچوری حرکتیں کرے تو لوگ بولتے ہیں شرم نہیں آتی اتنے بڑے آدمی کے سامنے ایسی بات بولتے ہوئے۔ مطلب وہ بات بولنا غلط ہے، لیکن فلاں کے سامنے بولنے سے اور غلطی ہو جاتی ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ جگہ بدلنے سے، ٹائم بدلنے سے، آدمی بدلنے سے گناہ کا وبال بڑھ جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کا گریبان پکڑ لے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اگر پولیس کا گریبان پکڑ لے تو ظاہر سی بات ہے کہ قانون ہاتھ میں لینے کی بات ہو جائے گی، اور پولیس اتنی درندہ بن جائے گی، حیوانیت پہ اتر آئے گی کہ کیسے ہاتھ لگائے، کیسے پکڑے، فلاں کیا، اب وہ جان لینے پہ تل جائے گی۔ یعنی اس کی انسلٹ گویا کہ پورے قانون اور سسٹم کی انسلٹ ہے۔ اس لحاظ سے پولیس چاہے جتنا بھی ظلم کر لے کسی پر، درندے بن جائیں، حیوان بن جائیں، تعصب پر آ جائیں، مسلمان دیکھ کر لاٹھی چلانا شروع کر دیں، پھر بھی پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا، اس واسطے کہ ان کو جو ڈریس پہنایا گیا ہے وہ پورے سسٹم کی حفاظت کا ہے۔ تو اب اس واسطے آدمی مظلوم بنا رہے گا، لیکن یاد رکھیں ڈریس، قانون یہ جب تک وردی رہے گی اس وقت تک ہی حفاظت کرے گا، اور جب وردی اتر جائے گی، اللہ کی پکڑ جب آئے گی تو نسلیں توبہ مانگیں گی، اللہ ایسے پکڑیں گے۔ جو بھی جس عہدے پر بھی ہے اور عہدے کا غلط استعمال کرتے ہوئے کسی بھی مظلوم پر، بے قصور پر ظلم ڈھا رہا ہے، لاٹھیوں سے مار رہا ہے، الٹا لٹکا کے مار رہا ہے، بے قصوروں پر جھوٹے مقدمات اور کیسز خود لگائے جا رہے ہیں جو قانون کے محافظ ہیں، ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ بخشنے والے نہیں ہیں۔ فرعون کو بھی اللہ نے مہلت دی، قارون کو بھی اللہ نے مہلت دی، نمرود کو بھی اللہ نے مہلت دی، تو آج کے وردی پہنے ہوئے لوگوں کو مہلت مل رہی ہے تو مت سمجھو کہ ہم بچ گئے ہیں۔ قارون کو جیسے اللہ نے پکڑا ہے ویسے اس سے بدتر پکڑیں گے، لیکن اللہ کے پاس پکڑنے کا ایک ٹائم ہوتا ہے۔
جیسے ہمارے اور تمہارے پاس بھی شادی کے لیے ایک ٹائم ہوتا ہے، بچے جنم دینے کے لیے بھی ایک 9 مہینے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے بھی وقت لیتے ہیں، لیکن پکڑیں گے ضرور۔ ظالم کبھی اللہ کی چھوٹ سے، اللہ کی پکڑ سے چھوٹ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے گناہ کا وبال بڑھ جاتا ہے جب کوئی بندہ ان محترم مہینوں میں اگر گناہ کرتا ہے۔ چنانچہ ہم مسلمانوں کا حال دیکھ لیں کہ ذی القعدہ آیا، ختم ہو رہا ہے، ذی الحجہ آ رہا ہے، ہمیں نہ ان مہینوں کا احترام کہ پہلے سے زیادہ کچھ عبادت کر لیں، پہلے سے زیادہ کچھ گناہ چھوڑنے کا اہتمام کر لیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کون سا مہینہ آ رہا ہے، کون سا جا رہا ہے، ہم کہاں بیٹھے ہیں، ہمیں کیسے رہنا چاہیے، کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا۔ یہ اصل وجہ کیا ہے؟ بے ادبی، بڑی نحوست ہے۔ انسان جب بے ادب ہو جاتا ہے تو اللہ کی نحوست میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک مثال اس کی دیکھ لیں، مسجد کے آداب، نماز کے آداب میں سے علماء نے لکھا ہے اچھے کپڑے پہن کے آنا، اچھے کپڑے پہن کے آنے میں سے سر پہ ٹوپی لگا کے آنا، یہ بھی نماز کے آداب میں سے ہے۔ جمعہ جیسا عظیم دن جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہو کے بیان کرتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کرے بغیر آ گئے، خطبہ روک کر حضرت عثمان سے فرمایا جمعہ کا دن اور غسل کیے بغیر آ رہے ہو، یا جمعہ کا دن یا اتنی دیر سے آ رہے ہو؟ مطلب کیا ہوا؟ اس موقع پر اتنی ادب اور احترام کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ تمہیں تو بن سور کے اللہ کے دربار میں آنا ہے، جمعہ کا دن ہے، یوں منہ اٹھائے چلے آئے، نہ چہرہ دھویا دکھ رہا ہے، نہ کپڑے صاف دکھ رہے ہیں۔ مجھے تو بہت تکلیف ہوتی ہے ان دوستوں سے جو جمعہ کے دن ٹوپی پہنے بغیر مسجد میں بیٹھتے ہیں۔ کیا بتانا چاہتے ہو اللہ کو؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کتنی نہیں ہمارے پاس، ایک سر کا تاج ہمارے پاس نہیں کہ ہم وہ ٹوپی پہن کے نہیں بیٹھ سکتے، کتنی بار نہیں بولا گیا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے، مومن کا شعار ہے، اور یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ ہم جب بول رہے ہوں تو آدمی اٹھ جائے اور اٹھ کے ٹوپی پہن کے بیٹھ جائے، یہ تو سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ہے۔ آدمی شرم کے مارے بیٹھا رہتا ہے، بولا جا رہا ہے پھر بھی ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری حس مر چکی ہے۔ جمعہ کے موقع پر تو آدمی ہمیشہ تیار ہو کے آنا چاہیے۔ کتنے بار آپ حضرات نے دیکھا نہیں ہوگا، ہم کتنے سال سے یہاں پر آ رہے ہیں، کبھی دیکھا کہ ہم بغیر ٹوپی کے آ کے بیان کیے ہوں، کبھی دیکھا بغیر پگڑی کے آ کے بیان کیے ہوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ بھی تو آدمی کو کامن سینس ہونا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک بندہ ہمیشہ اس تیاری کے ساتھ آتا ہے۔ اس کی اہمیت ہے تبھی تو تیاری کے ساتھ آتا ہے، اگر اہمیت نہیں ہوتی تو ہم بھی ایسے اٹھ کے چلے آتے۔ آداب کا لحاظ بہت ضروری چیز ہوتی ہے۔ جتنا ادب دین میں سکھایا گیا اتنا کسی مذہب میں سکھایا نہیں گیا ہے، اور جتنا ادب سے بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اتنا کسی اور چیز سے نصیب نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے کافروں کو اللہ نے جو ہلاک کیا ہے ان کے کرائم اتنے بڑے نہیں تھے، لیکن رسول اللہ کی شان میں ان کی بے ادبی بہت زیادہ تھی۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں کعبۃ اللہ کے بارے میں گزشتہ جمعہ بیان آیا کہ وہاں کے پرندے کو بھی مارنا جائز نہیں ہے، وہاں کے جانور کو بھی مارنا جائز نہیں ہے، اتنا احترام ہے۔ لیکن فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری شان میں بری باتیں کہا، برے اشعار کہا، فلاں فلاں کا نام لے کر اگر وہ کعبۃ اللہ کے اندر غلاف پکڑ کر رو رہے ہوں وہیں انہیں قتل کر دو، انہیں بخشا نہیں جائے گا۔ کیا معلوم ہوا؟ بے ادب کو کبھی بخشا نہیں جائے گا۔ اور یہ نماز کی بے ادبی ہے بغیر ٹوپی کے بیٹھنا، نماز کے لیے آنا، یہ مسجد کی بے ادبی ہے بغیر ٹوپی کے آنا۔ یہ آداب سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی ہم اسلام نہیں سیکھیں گے تو کون ہمیں؟ پرائم منسٹر سکھائے گا؟ کوئی اسلام دشمن سکھائے گا ہمیں کیسے رہنا چاہیے؟ اس لیے جو مہینے ہیں، جو ٹائم ہے، جو جگہ ہے، جو کام ہے، اس کا ادب و احترام ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ان 4 مہینوں کے ساتھ 2 احکام اللہ نے رکھے ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ قتل و قتال نہ کرو، ان مہینوں میں جنگ نہیں کرنا۔ دوسرا، ان مہینوں کا ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ ان 2 احکام میں سے ایک حکم ختم ہو گیا، یعنی اب لڑائی جھگڑے اسلام کی خاطر لڑنا پڑے تو لڑنے کی اجازت ان 4 مہینوں میں بھی رہے گی، چونکہ اب دشمن کے پاس اتنی قانون کا لحاظ نہیں ہے، کب مارنا، کس کو مارنا، کیا رول سے مارنا نہیں۔ اندھا دھن درندے بنے ہوئے ہیں لوگ،
تو ایسے موقع پر تم اگر ان لمٹس میں رہو گے تو بے قصور مارے جاؤ گے۔ اس واسطے کوئی تمہیں مارنے کے لیے آئے تو تمہیں کوئی حرج نہیں ہے کہ ان مہینوں میں بھی تم ڈیفینس کر سکتے ہو، یا تمہاری جان کو خطرہ ہے تو پلٹ کے تم وار کر سکتے ہو۔ وہ حکم ختم ہو گیا، لیکن احترام کا حکم قیامت تک باقی ہے کہ قیامت تک ان 4 مہینوں کی عزت کرنا ہوگا، ان 4 مہینوں کا ثواب بڑھ جائے گا، ان 4 مہینوں میں کیے جانے والے گناہ کا وبال بھی بڑھ جائے گا۔ یہ قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ احترام کی چیز، ادب کی چیز یہ قیامت تک سب کے لیے ہے۔ میں بڑا ہوں، میں چھوٹا ہوں، میں عالم ہوں، میں مفتی ہوں، میں بڑا علامہ ہوں، سب کے لیے ادب ہے۔ آپ بتائیں، اگر کوئی سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نسل سے ہو، کیا اس کے لیے اجازت ہے کہ مسجد میں بایاں پیر رکھ کے داخل ہو؟ کیا اس کا یہ عمل بے ادبی نہیں کہلائے گا؟ حالانکہ وہ سیدنا عبد القادر جیلانی جیسے بڑے ولی کا پوتا یا بیٹا بھی کیوں نہ ہو، معلوم کیا ہوا؟ بڑے سے بڑے ولی سے بھی آداب معاف نہیں ہوتے، آداب سب کے لیے برابر ہیں، اور ادب سے ہی اللہ محبت کرتے ہیں۔ بے ادب کو اللہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور بہت سے بے ادبی کی وجہ سے ہی اسلام سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان مہینوں کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ نافرمانی نہ کی جائے، گناہ نہ کیا جائے۔ چنانچہ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے فَيُضَاعَفُ فِيهِ الْعِقَابُ بِالْعَمَلِ السَّيِّئِ كَمَا يُضَاعَفُ الثَّوَابُ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ۔ چنانچہ ان مہینوں میں جو نیک عمل کرے گا اللہ اس کا ثواب ڈبل تربل بڑا چڑھا کے لکھیں گے، اور جو ان مہینوں میں گناہ کرے گا اس کا وبال بھی اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کر لکھیں گے۔ اس لیے کبھی بھی آپ لوگ باہر بغیر ٹوپی کے گھومتے رہو، کوئی نہیں پوچھے گا تمہیں شرم نہیں آتی بغیر ٹوپی کے گھوم رہے ہو۔ حالانکہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں، جو آدمی بازاروں میں بغیر ٹوپی کے گھومے گا میں اس کی گواہی کو قبول ہی نہیں کرتا، وہ مسلمان میرے نزدیک سچا ہی نہیں ہے، اس کی بات سنے جانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ کون؟ جو بازاروں میں بغیر ٹوپی کے گھومتا ہے، اور جو اللہ کے گھر میں بغیر ٹوپی کے آئے گا اس کی کیا حیثیت رہے گی۔ لیکن باہر اگر کوئی بغیر ٹوپی کے گھومتا ہو تو کوئی پوچھے گا نہیں بھئی کیوں ایسے جا رہے ہو، لیکن مسجد میں آتے ہیں تبھی کہا جاتا ہے بھئی یہ احترام کی جگہ ہے، ادب کی جگہ ہے، یہاں ایسا آنا چاہیے۔ ارے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے مسلمان کو، چند ووٹوں کی خاطر غیر مسلم لیڈر بھی ٹوپی پہن کے تمہاری صف میں بیٹھتا ہے، پھر اور کیا چاہیے؟ چند ووٹوں کی خاطر غیر مسلم لیڈر بھی ہماری صفوں میں ٹوپی پہن کر رومال اوڑھ کے بیٹھ جاتا ہے، افطاری کی خاطر، ووٹ کی خاطر، نوٹ کی خاطر وہ ہماری صفوں میں ٹوپی اور رومال اوڑھ کے بیٹھ رہا ہے۔ ہمیں اللہ کی خاطر، رسول اللہ کی سنت کی خاطر مسجد کی صفوں میں بیٹھتے ہوئے ٹوپی پہننا یاد نہیں ہوتا ہے۔ اس واسطے وہ ٹوپی پہننے والے اپنے مقصد میں جیت جاتے ہیں، الیکشن پار کر لیتے ہیں، چنانچہ وہ ٹوپی کی جو برکت تھی انہیں مل گئی وہ۔ اور یہ جو نحوست ہے بغیر ٹوپی کی، وہ نحوست ابھی بھی مری ہوئی ہے، ابھی بھی لڑائی جھگڑے، آپس میں نفرتیں، ایک دوسرے کے خلاف، کوئی کسی مسلک کو نہیں جمتا، اس واسطے کہ سنتوں والی زندگی ہے ہی نہیں ہے، سنتوں والا طریقہ ہے ہی نہیں زندگی میں۔ یہ آداب کی بہت رعایت ہونی چاہیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں رکھی ہیں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں، رمضان میں اللہ نے فرض روزے رکھے، اس کی وجہ سے رمضان کا مقام بڑھ گیا۔ اس مہینے میں اللہ نے حج جیسا فریضہ رکھا ذی الحجہ میں، اس کی وجہ سے ذی الحجہ کی فضیلت بڑھ گئی۔ ذی الحجہ کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قربانی جیسا عمل رکھا جو تمام نبیوں نے کیا ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے عرفہ کا دن رکھا، جس دن اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ معاف کرتے ہیں اور بہت سے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے شروع کے 10 دن ایسے رکھے ہیں جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھائی ہے۔ اس مہینے کی راتوں کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام عطا کیا ہے، چنانچہ تفصیل سے ترتیب وار ذی الحجہ کے فضائل نمبر وار آپ حضرات کے سامنے آئیں گے، اس سے اس مہینے کی عظمت اور مقام ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سید الشہور شہر رمضان، 12 مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے، وعدمها حرمتاً ذی الحجہ، اور ان 12 مہینوں میں سے سب سے زیادہ عزت والا مہینہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا ذی الحجہ کے مہینے کی بڑی عظمت آپ علیہ السلام نے اہتمام سے بیان فرمائی۔ ابتدائی 10 دن، شروع کے 10 دن جو ذی الحجہ کے ہیں،
ان 10 دنوں کو عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی مستقل فضیلت بیان فرمائی۔ کیا کیا فضیلتیں آئی ہیں نمبر وار دیکھ لیں، پھر ہر ایک کے بارے میں حدیث آئے گی۔ اللہ تعالیٰ عشرہ ذی الحجہ شروع کے 10 دنوں کی قسم قرآن میں کھائی ہے۔ نمبر 2، اس عشرے میں ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں کیا جانے والا ہر کام، اچھا کام اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ نمبر 3، ذی الحجہ کے 10 دنوں کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ نمبر 5، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کی جانے والی راتوں کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ کتنی بڑی فضیلتیں ہو گئی۔ چنانچہ احادیث دیکھیں، پہلی فضیلت ذی الحجہ کے 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی۔ قرآن مجید کی آیت والفجر میں، سورۃ الفجر میں ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ اللہ فرماتے ہیں قسم ہے 10 راتوں کی۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللیالی التی اقسم اللہ عز وجل بہن العشر الاول من ذی الحجہ، وہ 10 راتیں جس کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہیں وہ ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، سب جانتے ہیں اللہ جس کی قسم کھائے اس کا عزت اور مقام بڑھ جاتا ہے۔ اگر کوئی بڑا آدمی اپنے بیان میں، اپنی اسپیچ میں کسی اور کا ریفرنس دے دے، کسی اور کا حوالہ دے دے، بھئی اتنے بڑے آدمی ان کا نام لے کے بیان کرے تو اس آدمی کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ اگر کسی کا نام لے لیں تو اس کا مقام کتنا بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 2، سب سے افضل اور عظمت والے دن یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن شمار ہوتے ہیں۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں ما من ایام افضل عند اللہ، دنوں میں کوئی دن اللہ کے نزدیک اتنے افضل نہیں ہیں، ولل عمل، اور کوئی عمل اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے، فیہن، ان دنوں میں، احب الی الی اللہ عز وجل من هذه الایام العشر، ذی الحجہ کے 10 دن جتنا پسند ہیں، ان 10 دنوں میں نیک کام کرنا جتنا اللہ کو پسند ہے اتنا کوئی دن پسند نہیں، کوئی اور کام پسند نہیں۔ تو مطلب ان 10 دنوں کی عظمت بتانا ہے کہ خوب ان 10 دنوں میں اہتمام سے، جیسے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف اور اس کی فضیلت ہے، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی فضیلت اور اس کی اہمیت ہے۔ تیسری فضیلت، ذی الحجہ میں کیے جانے والے، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک کام اللہ بہت پسند فرماتے ہیں۔ اس کی بھی حدیث ہے ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر، شروع ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک کام اللہ بہت پسند فرماتے ہیں۔ عمل پسند پر کرنے کا مطلب یہ ہے جو عمل کرنے والا ہے اللہ اس کو بھی پسند فرماتے ہیں۔ اگر ذی الحجہ کے 10 دنوں میں آپ قربانی کا جانور خریدنے جائیں گے، یہ عمل اللہ کو پسند ہے۔ قربانی کے جانور کو چارہ کھلاؤ گے، یہ عمل اللہ کو پسند ہے۔ شروع کے دنوں میں آپ روزے کا اہتمام کریں گے، یہ عمل اللہ کو پسند ہے۔ 10-15 کام کیا بندہ اور 10-15 کام اللہ کو پسند آ گئے تو بندہ پسند آئے گا، اللہ کی محبت اور قربت ملے گی۔ چنانچہ شروع کے 10 دنوں میں کثرت سے چن کر نیکیاں کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چوتھی فضیلت، عشرہ ذی الحجہ کے دنوں کے سلسلے میں فرمایا یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، کہ شروع دنوں کے 9 دنوں میں سے ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اگر ذی الحجہ کے ٹوٹل 9 دن بندہ روزے رکھ لیا تو 9 سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ کس کی ہمت ہے کہ 9 سال روزے رکھ کے دکھا سکے؟ لیکن اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ 9 دن پر 9 سال کے روزوں کا ثواب دیتے ہیں۔ اور کیا چاہیے اس امت کو بخشش کے لیے؟ کتنے آفرز دیے گئے، پھر بھی ہم درندے بنے ہوئے، حیوان بنے ہوئے، جہاں دیکھو کھاتے پھر رہے ہیں، کوئی روزوں کا اہتمام نہیں، کوئی ادب و احترام نہیں، کوئی نیکی کمانے کا جذبہ شوق نہیں، تو پھر اگر اللہ کی طرف سے وبال آئے تو قصور کس کا ہے؟ 5ویں فضیلت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ترمذی کی روایت ہے وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، کہ 10 ذی الحجہ کی 10 راتوں میں عبادت کرنے کا ثواب شب قدر میں عبادت کرنے کے ثواب کے برابر ثواب ملتا ہے۔ شب قدر کا عالم کیا رہتا ہے؟
ہمارے شہروں میں کیسی مسجدوں کو سجایا جاتا ہے، کیسا اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ نے کتنا انعام کیا کہ ذی الحجہ کی 10 راتیں شب قدر کے برابر ثواب رکھتی ہیں۔ کون بندہ ہے جو جاگ رہا ہو، عبادت کر رہا ہو، کم از کم آخری درجے میں عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے بھائی۔ ان ذی الحجہ کے شروع کے 10 راتیں کم از کم کٹے چھوڑ دیں، چبوترے چھوڑ دیں، موبائل چھوڑ دیں، یوٹیوب چھوڑ دیں، ہوٹل بازی چھوڑ دیں، بازار چھوڑ دیں۔ ان 10 دنوں میں کم از کم رات میں گھر پہ ٹائم پہ آ جائیں، وقت پہ سو جائیں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں تو بھی بڑا ثواب ملے گا۔ لیکن کیا مسلمانوں میں یہ اہتمام کیا جاتا ہے؟ خلاصہ عشرہ ذی الحجہ افضل ہے یا رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے؟ اس سلسلے میں علماء نے 3 باتیں لکھی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے رمضان کے آخری عشرے سے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ افضل ہے۔ دوسری بات علماء نے لکھی ہے رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے اس واسطے کہ اس میں روزے بھی ہیں اور شب قدر بھی ہے۔ تیسری بات یہ لکھی ہے کہ ذی الحجہ کا شروع کا عشرہ افضل ہے کیونکہ اس میں دن افضل ہیں، اور یہ بات لکھی ہے کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن افضل ہیں اور رمضان کے آخر کی 10 راتیں افضل ہیں۔ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن افضل ہیں اور رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں افضل ہیں۔ ادھر کے دن افضل، ادھر کی راتیں افضل۔ بہرحال بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے عشرہ ذی الحجہ کے دن اس لیے افضل ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دن میں عرفہ کا دن رکھا ہے، اور عرفہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اور رمضان کے آخری عشرے کی راتیں افضل ہیں اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شب قدر رکھی ہے۔ راتوں میں شب قدر افضل، دنوں میں یوم عرفہ افضل، اس لیے دن ذی الحجہ میں ہے، رات شب قدر کی رمضان میں ہے، تو دونوں عشروں کی مسلمان کو قدر کرنی چاہیے۔ یہ فضیلت ہو گئی۔ اب ذی الحجہ کے اس عشرے میں، اس مہینے میں ہمیں کیا کیا کام کرنے چاہیے، صحابہ سے وہ کام کس طرح ثابت ہیں۔ نمبر 1 پہلا کام، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 1977۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں جب کوئی بندہ ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور قربانی کرنے کا ارادہ ہے، یعنی اس پر قربانی واجب ہے یا نفل قربانی بھی دینا چاہ رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے قربانی دینے تک۔ تو اب 2 دن باقی ہیں ذی الحجہ کا چاند دکھنے کے لیے، 3 دن باقی ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اب جو کچھ بھی کاٹ چھانٹ ہونا ہو وہ ابھی ہو جائے۔ باقی چہرے پر سے سنت ہٹانا وہ زندگی بھر حرام ہے، کاٹ چھانٹ سے یہ مراد نہیں ہے، وہ زندگی بھر کے لیے حرام ہے۔ ناخن اور سر کے زائد بال یا بغل کے بال یا زیر ناف کے بال، وہ بھی 40 دن گزر گئے بندہ نہیں کاٹے ہوئے تو اس کے لیے اجازت ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا اس حدیث کی روشنی میں ناخن اور بال کا نہ کاٹنا دیگر احادیث کی وجہ سے سنت یا مستحب درجہ ہے، واجب نہیں ہے۔ کر لیتے ہیں تو بہت اچھا ہے، سنت پر عمل کا ثواب مل جائے گا، اور اس کے لیے ہے جو واجب قربانی دے رہا ہو یا نفل قربانی دے رہا ہو، اور یہ اس وقت ہے جب کہ بال یا ناخن کاٹے ہوئے 40 دن نہ ہوئے ہوں، اور اگر 40 دن ہو گئے ہوں تو اب تاخیر نہیں کر سکتے، اب کاٹنا ضروری ہے، نہیں کاٹے گا تو گناہ ہوگا۔ یہ پہلا عمل ہے جو آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ دوسرا کام ہے جو اس مہینے میں اس میں کرنے کا، اب اس میں حکمت کیا ہے کہ جس کو قربانی دینا ہے وہ بال اور ناخن نہ کاٹے۔ حکمت یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور ہم قربانی دیتے ہیں دراصل قربانی دینے والے کی طرف سے وہ فدیہ ہے، یہ جانور اس کے نام پر قربان ہو رہا ہے، تو اس کے نام پر قربان ہو رہا ہے تو جانور کے تمام اعضاء اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، تو جب وہ سب کچھ پیش ہو رہا ہے تو تمہارا اس میں سے بال اور ناخن پیش ہو گئے تو کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو پوری جان پیش کر رہا ہے تمہاری طرف سے، جانور پورا قربان ہو رہا ہے تمہاری طرف سے، اس لیے روکا گیا ہے کہ اس کی طرف سے فدیہ ہو۔ دوسرا کام اس مہینے کے شروع عشرے میں کرنے کا، کثرت سے نفل عبادتیں یا قضائے عمری کی نمازیں جو زندگی میں رہ گئی ہوں اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الايام
ان 10 دنوں میں اللہ کو جو کام بندہ کرتا ہے وہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول کیا کوئی بندہ ذی الحجہ کے شروع کے عشرے میں روزہ رکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، وہ اللہ کو پسند ہے، اور کوئی جہاد میں جائے، دوسرے مہینوں میں جہاد میں جائے تو وہ عمل اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ولل جہاد فی سبیل اللہ، دوسرے مہینے میں جان قربان کرنے کے واسطے اللہ کے راستے میں چلا گیا، وہ بھی اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا اس مہینے میں آدمی کوئی بھی نیک کام کرتا ہے تو وہ پسند ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ کو کتنا بڑا عمل پسند ہوتا ہے اس مہینے کے پہلے عشرے کا۔ ہاں اگر کوئی اللہ کے راستے میں گیا، جہاد میں نکلا، خرج بنفسہ و مالہ، جان مال لے کر، فلم یرجع من ذلک بشیء، شہید ہو گیا، واپس زندہ لوٹ کے نہیں آیا، اب وہ بندہ افضل ہے، اس لیے کہ جان دے دیا۔ تو آپ اندازہ کرو جان دینے کی جو فضیلت ہوگی، اس کے بعد کی جو فضیلت ہے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں عبادت کرنے کی، وہ فضیلت ہے۔ اتنا بڑا ثواب ملتا ہے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی قدر کرنے کا۔ چنانچہ کتنا ثواب ملتا ہے، ایک روایت میں صاف فرما بھی دیا گیا والعمل فیہن یضاعف 700 ضعف، ان 10 دنوں میں بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ 700 گنا بڑھا کر دیتے ہیں۔ ایک نیکی کا ثواب 700 نیکیوں کے برابر ملتا ہے۔ 2 رکعت کا نماز کا ثواب 700 نمازوں کے ثواب کے برابر اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ تو ان دنوں میں کم از کم 5 وقت کی نماز کی بھی پابندی کر لیا مسلمان، سنتوں کا اہتمام کر لیا مسلمان، ایک نماز 700 نمازوں کے برابر ثواب رکھتی ہے، تو کتنا بڑا ثواب ملے گا۔ قضاء عمری کی نمازیں پڑھ لیا، کتنا بڑا ثواب ملے گا۔ چنانچہ ایک حدیث میں فرمایا ان العمل فی اليوم من ایام العشر کقدر غزوۃ فی سبیل اللہ، ان ایام میں کیے جانے والے اعمال عشرہ ذی الحجہ میں ایسا ہے گویا کہ وہ جہاد میں اللہ کے راستے میں نکل کر جیسے اللہ کی خاطر جنگ کرتا ہے، جان دیتا ہے، ایسا ثواب اللہ تعالیٰ اس مہینے کے شروع عشرے میں کرنے پر دیتے ہیں۔ نمبر 3، تیسرا کام کرنا کیا ہے؟ روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصیم 9 ذی الحجہ، ذی الحجہ کے 9 دنوں کے روزے کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ اس لیے ہر مسلمان جو عاقل بالغ ہے، عقل مند ہے، سمجھدار ہے، اسے چاہیے کہ 9 ذی الحجہ تک مکمل 9 روزے رکھنے کا اہتمام کر لے۔ گرمی میں تکلیف زیادہ ہوگی، تکلیف پر ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ چوتھا کام کرنے کا کیا ہے؟ عرفہ کے روزے کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے۔ 9 دن کے روزے پورے نہیں رکھ سکتے، جیسا کہ ہم میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو رمضان کے ہی نہیں رکھتے، تو خاک کیا ان کو بولا جائے اور ان سے امید رکھی جائے کہ وہ ذی الحجہ کے 9 دن کے بھی روزے رکھیں گے۔ فرض ہی کا اہتمام نہیں ہے تو نفل کا کیا اہتمام کریں گے؟ تو کم از کم ایسے لوگوں کو 9 ذی الحجہ کے ایک روزے کا تو بہر صورت اہتمام کر لینا چاہیے۔ کیا ہوگا 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے سے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ ترمذی کی روایت ہے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھو گے تو اللہ سے امید ہے 1 سال پچھلے کے گناہ، 1 سال بعد کے گناہ، 2 سال کے گناہ ایک روزے پہ اللہ معاف کر دیں گے۔ دن بھر میں کتنے گناہ کر رہے ہیں؟ ہمارا چہرہ ہم خود آئینے میں دیکھ لیں اور تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے اپنے فیڈ بیک میں چلے جائیں کہ میں بالغ ہونے سے لے کر اب تک کوئی دن ایسا گزرا ہوں جس میں میں گناہ نہ کیا ہوں۔ اپنی اولاد کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، ماں باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، اتنے ننگے ننگے گناہ میں نے کیے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ایک روزے پر 1 سال کے گناہ پچھلے کے، 1 سال کے گناہ بعد کے معاف کر دیتے ہوں، اس کے باوجود بھی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے کا اہتمام نہیں ہے، تو محروم انسان کون ہے؟ بد نصیب انسان کون ہے؟ تو ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے۔ 5واں کام عشرہ ذی الحجہ میں کرنے کا، تسبیح، تحمید، تہلیل، تکبیر، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، یہ کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہنا، یہ عمل رسول اللہ سے بھی ثابت ہے، صحابہ سے بھی ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یخرجان الی السوق فی ایام العشر یکبران ویکبر الناس بتکبیرہما، بازار میں نکل جاتے یہ دونوں صحابہ، لوگ بزنس کرنے میں بزی ہیں، اللہ یاد نہیں آ رہا ہے،
نزدیک جا کر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ یہ پڑھتے لوگ، ان کو پڑھتا ہوا دیکھ کر مارکیٹ کے پورے لوگ بھی سبحان اللہ الحمدللہ کہنے لگتے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ خود بھی ذکر کا اہتمام کرو، دوسروں کو بھی ذکر کی تلقین کرتے رہو۔ اس مہینے میں اللہ اللہ کا نام لیتے رہو، کب موت آئے گی نہیں معلوم، کب جان نکل جائے گی نہیں معلوم، موقع جو غنیمت کے ملتے ہیں قدر کر لینی چاہیے۔ پانچواں کام کیا کرنا ہے؟ ذی الحجہ کی راتوں میں اللہ نے جس کی قسم کھائی ہے، شب قدر کے برابر جس کا ثواب ہے، ان راتوں کو غفلت میں کٹوں چبوتروں بازاروں ہوٹلوں بائک پر گزارنے کے بجائے، ٹانگ بنڈ پر گزارنے کے بجائے، کسی ہوٹل میں گزارنے کے بجائے شرافت سے یا تو مسجد میں گزارو یا تو گھر میں گزارو۔ عشاء اور فجر جماعت سے پڑھ لو، 2 رکعت نماز پڑھ لو، 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لو۔ 9 دنوں میں بھی کم از کم اہتمام کر لیے، ہو سکتا ہے آگے کے دنوں میں اللہ تعالیٰ ایک اچھا انسان بننے کی ہدایت دے دے۔ 7واں کام، عید کی رات، جس دن عید ہو اس رات میں خاص طور سے جاگنا اور دعا مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جس دن عید آتی ہے اس رات میں اللہ تعالیٰ دعا کیسی قبول کرتے ہیں، کتنا انعام دیتے ہیں۔ من قام لیلتي العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ جب فتنوں کا ٹائم آتا ہے، جب مصیبتوں کے وقت آتا ہے اور جب حشر کا میدان ہوتا ہے، دل مردہ ہو جاتے ہیں لوگوں کے، صحیح غلط کا پتہ نہیں چلتا، دجال کا فتنہ آتا ہے، حق اور باطل کا پتہ نہیں چلتا، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کو زندہ رکھیں گے جو عید کی رات میں جاگ کر عبادت کرتا ہے۔ دجالی فتنوں سے بچائیں گے، اسلام کی طرف آنے والے حملوں سے بچائیں گے جو عید کی رات میں عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ یہ ذی الحجہ کے اعمال تھے جو ہمیں کرنے کے تھے۔ عرفہ کے دن کرنے کے، عرفہ کی فضیلت اور اس میں کرنے کے اعمال۔ عرفہ کی فضیلت کے سلسلے میں قرآن مجید میں اللہ نے 10 راتوں کی جہاں قسم کھائی ہے وہاں خاص طور سے عرفہ کے دن کی بھی فضیلت اللہ نے قسم کھائی ہے۔ چنانچہ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے صبح کے ٹائم کی، جس ٹائم سارے مسلمان سوتے رہتے ہیں، جس ٹائم نماز چھوڑ کے گھروں میں پڑے رہتے ہیں، جس ٹائم غیر مسلم فجر میں اٹھ کر پارکوں میں واکنگ کرتے رہتے ہیں، جس ٹائم غیر مسلم بوڑھے بھی نکل کر اپنی صحت بنانے کے لیے ورزش کرتے رہتے ہیں، اور مسلمان جس ٹائم بالکل گھوڑے بیچ کے آوارہ سوتے رہتا ہے، اس ٹائم کے اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اور ولیال عشر، عشرہ ذی الحجہ کی قسم، والشفع والوتر، اور عرفہ کے دن کی قسم، عرفہ کے دن کی قسم اور عشرہ ذی الحجہ کی راتوں کی قسم اللہ نے قسم کھائی ہے، اور قسم سے فضیلت کا پتہ چلتا ہے تو 9 ذی الحجہ کی بڑی فضیلت ہے۔ دوسری فضیلت کیا ہے؟ عرفہ کا دن خاص طور سے اللہ نے سارے صحابہ کے سامنے حجۃ الوداع کے موقع پر جب پورے صحابہ جمع تھے، 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن تھا، آپ اونٹ پر سوار تھے، صحابہ کو بیان اور نصیحت کر رہے تھے، اس موقع پر کیا فرمایا؟ ای یوم ھذا، صحابہ سے پوچھا بتاؤ آج کا دن کون سا دن ہے؟ صحابہ نے جواب دیا یوم عرفۃ الیوم الحرام، یہ عرفہ کا دن ہے، عزت والا دن ہے۔ تو آپ نے فرمایا فای شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ فای بلد، یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ نے فرمایا البلد الحرام، مکہ مکرمہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فإن أموالكم وأعراضكم ودماءكم عليكم حرام كيومكم هذا وفي شهركم هذا في بلدكم هذا۔ سنو، جیسے آج کا دن عزت والا ہے، آج کا یہ مہینہ عزت والا ہے، یہ شہر مکہ مکرمہ عزت والا ہے، ایسے ہی تمہاری ہر ایک کا آپس میں مال، عزت، جان سب پر ایسے ہی عزت والے ہیں جیسے کہ آج کا دن، آج یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت والی ہے۔ لہٰذا کسی کا مال ناحق نہ کھاؤ، کسی کی عزت نہ اڑاؤ، کسی کی جان نہ لو، یہ سب عزت والی چیزیں ہیں۔ جیسے مکہ مکرمہ کی عزت ہے، مسلمان کی عزت ہے، جیسے کعبۃ، جیسے 9 ذی الحجہ کی عزت ہے، ویسے مسلمان کی عزت اور اس کے جان مال کی عزت ہے۔ تیسری فضیلت، 9 محرم، 9 ذی الحجہ وہ دن ہے
جس دن اللہ تعالیٰ نے پورے اسلام کو مکمل فرمایا. پورا قرآن نازل ہونے کے بعد، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، پوری شریعت نازل ہونے کے بعد اللہ نے کسی امتی کو، کسی نبی کو، کسی آسمانی کتاب میں یہ آیت، یہ آفر، یہ خوشخبری جو اس امت کو دی ہے، اللہ نے کسی کو نہیں دی. وہ کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو کامل و مکمل کر دیا اور تم پر میری نعمت کو مکمل کر دیا. اسلام کو دین ہونے کی حیثیت سے میں پسند کر لیا. یہ جو آیت نازل ہوئی ہے 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن نازل ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی کہنے لگا تمہاری قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی ہے، اگر وہ ہماری تورات میں نازل ہوتی، اس آیت کی وجہ سے جس دن وہ آیت نازل ہوئی ہے اس دن کو ہم ایک عید کا دن منا لیتے. یہ وہی آیت ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمیں معلوم ہے وہ آیت 9 ذی الحجہ کو اتری تھی، عرفہ کے میدان میں اتری تھی. وہ دن خود ہی ہمارے لیے عید کا دن ہے، ہمیں نئے سے عید کا دن بنانے کی ضرورت نہیں ہے. عرفہ کا دن خود فضیلت کا دن ہے، اس میں یہ آیت اللہ نے اتاری ہے، ہمیں نئے سے اور کسی دن کو عید کا دن بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر جو عید الآیات، عید میلاد النبی، عید فلاں عید بول کے جو مناتے ہیں، یہودیوں سے عقل حاصل کرنا چاہیے. حضرت عمر ان سے فرماتے ہیں کہ نئے عید کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جو عیدیں اسلام میں وہی کافی ہمارے لیے. اسلام ایڈیشن کا مذہب نہیں ہے کہ تم ایڈٹ کرتے جاؤ، تم ایڈٹ کرتے جاؤ، تم ایڈٹ کرتے جاؤ، تو پھر تو وہ کچرا کنڈی بن جائے گا. اسلام آسمانی مذہب ہے، پاکیزہ مذہب ہے، اس میں کسی انسان کو اپنی طرف سے کچھ ایڈ کرنے کی اجازت نہیں رہے گی. چوتھی فضیلت کیا ہے؟ عرفہ کا دن اسلام میں خوشی کا دن ہے. اسی واسطے حاجیوں کو روزہ رکھنے سے زیادہ، روزہ نہ رکھنا زیادہ ثواب کی بات ہے. اور روزہ کب نہیں رکھا جاتا ہے؟ عید کے دن نہیں رکھا جاتا ہے. عام دن، عام مسلمان چونکہ وہ عرفہ کے دن وہاں نہیں رہتا ہے، اس کے لیے فضیلت یہ ہے کہ یہ عرفہ کے دن یہاں روزہ رکھے. پانچویں فضیلت، عرفہ کا روزہ ایک روزہ 2 سال کے گناہ کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے. عرفہ کے روزے کی چھٹی فضیلت، ایک روزہ 1000 روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے. ایک روزہ سیام یوم عرفہ کسیام 1000 یوم، 1000 روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے. تو آپ ایک روزہ بھی عرفہ کا رکھ لیں گے تو کتنا بڑا ثواب ہے. 7ویں فضیلت ہے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس دن جہنم سے جہنمیوں کو آزاد کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں. ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ وانہ لیدنو ثم یباہی بہم الملائکہ فیقول ما اراد ہؤلاء. کوئی دن ایسا نہیں ہے جو عرفہ کے دن کے برابر ہو کہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو اس دن جتنا آزاد کرتے ہیں کسی اور دن اللہ تعالیٰ آزاد نہیں کرتے. فرشتوں پر فخر کرتے ہیں کہ میرے بندے عرفہ کے میدان میں جمع ہو کر مجھ سے مغفرت مانگ رہے ہیں. اس کی خوشی میں اللہ تعالیٰ وہاں جہنمیوں کو آزاد کرنے کے فیصلے کرتے ہیں. 8ویں فضیلت، عرفہ کے دن مانگی جانے والی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اسے رد نہیں کرتے. خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، عرفہ کے دن جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اس دن کی دعائیں اللہ بڑی پسند فرماتے ہیں اور قبول کرتے ہیں. 9ویں فضیلت، عرفہ کے دن شیطان جتنا ذلیل ہوتا ہے اتنا کسی اور دن ذلیل نہیں ہوتا ہے. اور شیطان ہمارا بھی دشمن، رسول اللہ کا بھی دشمن، اللہ کا بھی دشمن. تو پھر جو سب کا دشمن ہے اس کی ذلت ہم سب کی گویا کی عزت ہے. دشمن کی ذلت میں ہماری عزت ہوتی ہے. اور عرفہ کے دن شیطان بہت ذلیل ہوتا ہے تو اس سے بھی اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. اور 10ویں فضیلت ہے، عرفہ کا دن اللہ تعالیٰ خاص رحمت اور خاص مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں. 11ویں فضیلت ہے، عرفہ کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو عالم ارواح میں جمع کر کے قسم لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب روحوں نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو یہ جو وعدہ اللہ نے لیا تھا وہ بھی عرفہ کا دن تھا. اس سے بھی اس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. 11 فضیلتیں یوم عرفہ کے سامنے آئی. عرفہ کے دن کرنے کا کام کیا؟ 9 ذی الحجہ کو مستحب لکھا ہے علماء نے. پہلا کام غسل کرنا، دوسرا کام روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا، تیسرا کام عرفہ کے دن کثرت سے دعا کرنا،
چوتھا کام کلمے کی کثرت کرنا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وبیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اس کلمے کا کثرت سے اہتمام کرنا۔ نمبر 5 گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا۔ عرفہ کے دن آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من حفظ لسانہ وسمعہ وبصرہ یوم عرفۃ غفر لہ من عرفۃ الی عرفہ۔ عرفہ کے دن کوئی بندہ اپنی زبان کنٹرول میں رکھے، اپنے کان کنٹرول میں رکھے، اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں رکھے، تو اللہ تعالیٰ ایک عرفہ سے دوسرے عرفہ تک کے گناہ بخش دیتے ہیں۔ تو گناہوں سے بچنے کی کوشش۔ چھٹا کام تکبیر تشریق پڑھنے کا اہتمام کرنا، جو 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 12 ذی الحجہ کی عصر تک پڑھی جاتی ہے، 5 دن اہتمام کیا جاتا ہے۔ 13 ذی الحجہ کی عصر تک اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو 5 دن پڑھے جاتے ہیں 13 کی عصر تک، یہ پڑھنے کا اہتمام 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع کرنا چاہیے۔ حاجیوں کو عرفہ کے دن خاص طور سے اعمال دیے گئے، اس میں صرف دعا کا عمل ہے جو خاص طور سے حاجیوں کو کرنا چاہیے۔ حاجی حج میں کیا کیا دعائیں مانگے، وہ دعائیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائی ہیں کہ حاجی حج میں کیا کیا دعائیں عرفہ کے دن کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ذی الحجہ کے کاموں میں سے ایک کام ہے قربانی دینے کا اہتمام کرنا۔ قربانی کے سلسلے میں اہمیت جاننے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون من بعدہ وجرت به السنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا اہتمام کیا، اس کے بعد صحابہ نے اہتمام کیا، اس کے بعد تمام مسلمانوں نے اہتمام کیا۔ اس لیے یہ سنت مسلسلہ ہمیشہ جاری رہنے والی سنت ہے کہ آپ علیہ السلام مدینہ آنے کے بعد کوئی سال ایسا نہیں گزرا جس میں آپ نے قربانی نہ دیا ہو۔ ہر سال آپ علیہ السلام نے قربانی دینے کا اہتمام کیا۔ قربانی کا لفظ دراصل قرب سے ہے۔ قربان، قرب کا مطلب ہے کہ قریب ہونا، اللہ کے نزدیک ہونا۔ تو قربانی دراصل 3 چیزوں کی اللہ مانگتے ہیں۔ نمبر 1 جان کی قربانی، نمبر 2 مال کی قربانی، نمبر 3 خواہشات کی قربانی۔ جان کی قربانی، نماز اور روزے میں انسان کا جسم لگتا ہے، اٹھنا، چل کے آنا، جھکنا، بھوکا رہنا، نماز اور روزے میں جان کی قربانی ہے۔ زکوٰۃ اور حج میں مال کی قربانی ہے، زکوٰۃ میں بھی پیسے جاتے، حج میں پیسے جاتے، قربانی میں پیسے جاتے، جتنے مالی صدقات ہیں اس میں مال کی قربانی ہے۔ نمبر 3 خواہشات کی قربانی۔ خواہشات کی قربانی جان اور مال کی قربانی سے بڑی ہوئی ہے اور سب مسلمانوں کے لیے ہے۔ آج مسلمان کو جانور پر چاقو چلانا آسان ہے، لیکن اپنی بات غلط ہے پھر بھی واپس لینا آسان نہیں ہوتا ہے۔ بول دیا تو بول دیا، بس ختم۔ جھوٹ بولا ہو، غلط بولا ہو، لڑ لیا ہو، جو حرام کھانا ہو، کچھ بھی ہو، خواہشات قربان کرنا یہ جان مال قربان کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ورنہ تو جانور تو اللہ کے نام پر جان کٹانے تیار ہے، اور مسلمان ہوتے ہوئے سود چھوڑنے تیار نہیں ہے، شراب چھوڑنے تیار نہیں ہے، زنا چھوڑنے تیار نہیں ہے۔ وہ تو جان قربان کر رہا ہے، یہ حرام چھوڑنے تیار نہیں ہے، تو اللہ کو ایسی قربانی پسند نہیں آتی ہے۔ قربانی کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما من عمل آدم، بندے کا کوئی بھی عمل اللہ کو عید کے دن جو پسند آتا ہے وہ ہے سب سے زیادہ پسند آنے والا عمل احراق الدم، قربانی کرنا اللہ کو سب سے زیادہ پسند آتا ہے۔ جو جانور قربانی میں دیا جائے گا وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ کے ساتھ، اپنے بال کے ساتھ، اپنے کھر کے ساتھ آئے گا، اور اس قربانی کے جانور کے خون کو اللہ تعالیٰ کل قربانی دینے والے کی طرف سے ترازو میں تول کر اسے نیکیاں دیں گے۔ تو جو جانور ہم قربانی میں دیتے ہیں وہ ہماری نیکیوں میں شمار ہوتا ہے، اس لیے قربانی دینے کا اہتمام۔ قربانی کے جانور پر جو بال ہوتے ہیں بکل شعرۃ حسنۃ، جانور پر جتنے بال ہیں ہر بال کے برابر قربانی دینے والے کو اللہ ثواب اور نیکی دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا یا فاطمہ قومی الی اضحیتک، فاطمہ اپنی قربانی کے ٹائم پہ جانور کے قریب رہو، فاشہدیہا، جانور کی قربانی دیکھو، فإنہ یغفر لک عند اول قطرۃ تقطر من دمہا کل ذنب عملتہ،
جانور کی قربانی کے خون کا خطرہ زمین پر گرتے ہی تمہارے ہر گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے اس سے مراد گناہ صغیرہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ اس سے معاف نہیں ہوتے۔ ظاہر سی بات ہے، لینڈ مافیا بن کے 100 گز زمین 1000 گز زمین لوٹ لیا، ایک بکرا قربانی دے رہا ہے، بول رہا ہے میرے سب گناہ معاف ہو گئے، تو پھر تو حرام خوری سب سے بڑے قربانی دینے والے ہوں گے، کیونکہ زیادہ مال تو حرام سے ہی آتا ہے، حلال سے تو بقدر ضرورت آتا ہے، حرام سے زیادہ آتا ہے۔ تو کسی نے سود سے لوٹا، جوڑا جہیز میں لوٹا، دھوکہ دے کے لوٹا، جھوٹ بول کے لوٹا، تو سارے لٹیرے قربانی دیں گے اور بولیں گے ہمارے سب گناہ معاف ہو گئے۔ حرام اور گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوں گے۔ اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ قربانی دیتا ہے، من ضحیٰ طیبۃ بہا نفسہ، خوش دلی کے ساتھ۔ خوش دلی کیا مطلب؟ ارے اتنا مہنگا ہو گیا اس بار جانور، کیسا قربانی دے سکتے؟ وہی کسی اور کے سالے کے بہنوی کے نکاح میں جانا ہو، 3000 کی شیروانی پہنتے ہوئے بھی دل نہیں رکتا ہے، چاہے وہ شیروانی کسی کے کرائے سے ہی لیا ہو، پھر بھی دل نہیں دکھتا ہے۔ ہزاروں پیسے خرچ کر کے جائے گا جب آدمی کو ہوٹل پہ جانا ہو، آؤٹنگ پہ جانا ہو، اوٹی گھومنے جانا ہو، بچوں کی خواہشات پہ قربان کرنا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، اور قربانی کے جانور کے حصے پہ پیسہ لگاتے ہوئے خود کی جان نکل جاتی ہے، جانور کے کٹنے سے پہلے خود کٹ جاتا ہے۔ من ضحیٰ طیبۃ بہا نفسہ، خوش دلی سے قربانی دو، محتسبا لأضحیتہ، اور اپنی قربانی کے ثواب کی اللہ سے امید رکھو۔ کانت لہ حجابا من النار، یہ قربانی کل تمہیں قیامت میں جہنم میں جانے سے بچا لے گی۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ آدمی رشوت دے کے جیل سے چھوٹنا چاہتا ہے، آدمی رشوت دے کے پھنسنے سے چھوٹنا چاہتا ہے، وہاں اللہ جہنم سے بچا لیں گے قربانی کے صدقے۔ آپ علیہ السلام نے ایک موقع سے فرمایا ضحوا وطیبوا بها انفسکم، قربانی دو اور خوشی سے قربانی دو۔ فإنه ليس من مسلم يوجه ضحيته إلى القبلة، جو مسلمان اپنی جانور کو کاٹنے کے لیے قبلہ رو ہوتا ہے، كان دمها وفرسها وصوفها حسنات محضرات في میزان یوم القیامہ، تو کیا ہوگا؟ قربانی کے جانور کا خون، اس کے جانور کا گوبر، اس کے جانور کا اون اور اوپر کا جو چمڑا، یہ سب کے سب کل ترازو میں نامہ اعمال میں تولے جائیں گے۔ اس واسطے تنگ دل نہیں ہونا، یہ سارا جانور تمہاری نیکیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ فضائل کے خلاصے میں علماء نے لکھا ہے قربانی اللہ کو پسندیدہ عمل ہے، سارے نبیوں نے دی ہے۔ قربانی کا جانور کا خون زمین پر گرتے ہی اللہ تعالیٰ مقبول فرما لیتے ہیں، گناہ بخش دیتے ہیں۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی دیتے ہیں۔ جانور اگر اون والا ہے تو اون کے بدلے بھی اللہ نیکی دیتے ہیں۔ جانور کے خون کے ہر قطرے کے بدلے میں نیکی ملتی ہے۔ خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی قربانی کرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ قربانی کا جانور اللہ کے نزدیک جانور خریدنے پر، حصہ خریدنے پر جو پیسہ لگتا ہے، وہ پیسہ اللہ کو بھی بڑا پسند آتا ہے۔ خوش دلی اور ثواب کی نیت سے قربانی دو گے تو یہ جہنم سے بچا لیتا ہے۔ جانور کا خون، گوبر، اون سب کل ترازو میں نامہ اعمال میں تولے جاتے ہیں۔ قربانی نہ کرنے والے پر وعید کیا ہے؟ من وجد ساعۃ فلم یضحی، طاقت ہے، استطاعت ہے، پھر بھی قربانی نہیں کیا، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ کیا مطلب ہوا؟ وہ اپنے آپ کو، عید کی نماز کون چھوڑتا ہے؟ سب سے زیادہ گھٹیا مسلمان ہے، 5 وقت کی بھی نہیں پڑھا، جمعہ کی بھی نہیں پڑھا، آخر میں عید کی بھی نہیں پڑھتا ہے، تو سب سے گھٹیا ہوگا۔ تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ عید کی نماز کو آنے کی ضرورت نہیں، مطلب سب سے گھٹیا انسان ہے۔ یہ کب بول رہے ہیں؟ جب حیثیت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہ دینے پر۔ قربانی کا حکم کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے قربانی کا حکم احناف کے پاس اور مالکیہ کے پاس واجب ہے، اور نہیں دے گا تو گنہگار ہوگا۔ شوافع اور حنابلہ کے پاس سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ بھی عمل کے لحاظ سے واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا چاروں ائمہ کے پاس عمل کے لحاظ سے قربانی دینا واجب درجہ رکھتا ہے، حیثیت ہو تو چھوڑنا درست نہیں ہے۔ چنانچہ علماء نے دلائل لکھے، یہی جو دلیل آئی ہے کہ جو قربانی کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ دے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، تو یہ وعید واجب چھوڑنے پر ہے۔ اور ایسے ہی آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں 10 سال کوئی ایسا سال نہیں گزرا جس میں قربانی چھوڑی ہو۔ اگر یہ عمل اتنا لیٹ ہوتا تو آپ 1 سال چھوڑ کے دکھا دیتے،
پابندی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اہم ہے تبھی آپ نے پابندی کر کے دکھائی۔ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے؟ مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو، اپنے گاؤں شہر میں مقیم ہو، ان پر قربانی واجب ہے، اور اس کی ملکیت میں سونا یا چاندی کے نصاب کے برابر پیسہ ہو، مال نامی ہو یا نہ ہو، مطلب سونا چاندی ہو تو بھی قربانی واجب، یا گھر کا اتنا ویسٹ سامان پڑا ہوا ہے جس کی قیمت آج چاندی کی قیمت تقریباً 3 لاکھ روپے 1 کلو ہے، اس لحاظ سے 62 کلو چاندی 1,86,000 کے آس پاس ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہوا اگر قربانی کے 3 دنوں میں کسی کے پاس 1,86,000 کیش موجود ہے، سال گزرنا ضروری نہیں، 3 دنوں میں سے کبھی بھی آ گئے اور پیسہ نہیں ہے، سونا ہے، چاندی ہے یا کیش ہے، اکاؤنٹ میں ہے، چٹی میں ہے، کہیں پر اور رکھا ہوا ہے، زمین پہ پڑا ہوا ہے، کاروبار میں لگا ہوا ہے، یا گھر میں کوئی ویسٹ سامان ہے جس کو اگر سیکنڈ ہینڈ میں بیچ دیا جائے تو 1,80,000 آ جائیں گے، تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب چاہے بکرے سے قربانی دو یا گائے کے جانور میں حصہ لے کر قربانی دو، قربانی دینا بہر صورت ایسے آدمی پر واجب ہو جاتی ہے۔ قربانی کی علماء نے 2 قسمیں کی ہیں، ایک واجب قربانی، ایک نفل قربانی۔ واجب قربانی یہ بھی پھر 3 طرح کی ہے، جو مالدار اور غریب دونوں پر واجب ہے، وہ ہے منت مانی ہوئی قربانی۔ اگر کوئی منت مانا کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے راستے میں ایک جانور قربانی دوں گا، یہ غریب منت مانا تو بھی واجب، مالدار منت مانا تو بھی واجب۔ دوسری واجب قربانی جو صرف مالدار پر واجب ہوتی ہے وہ یہ قربانی ہے جو صاحب استطاعت ہے تو واجب ہوتی ہے۔ تیسری واجب قربانی وہ ہے جو صرف غریب پر واجب ہوتی ہے، اگر کسی کو استطاعت نہیں ہے قربانی دینے کی پھر بھی وہ جانور خرید کے لا لیا، میری طرف سے میں ایک نفل قربانی دینا چاہ رہا ہوں، استطاعت نہ ہونے کے باوجود بھی جانور خرید لیے تو اب وہ نفل نہیں ہوگی، واجب ہو جائے گی، اب دینا ہی پڑے گا، قربانی کی نیت سے خریدے ہو، اب اس کو قربانی دیے بغیر بیچ دیں گے فلاں کر دیں گے، نہیں، قربانی کی طاقت نہیں ہے، خرید کے لا لیے جانور قربانی کی نیت سے، اب قربانی واجب ہو گئی، وہ دینا ہی پڑے گا۔ نفل قربانی جو ثواب کی نیت سے دی جاتی ہے، اپنی قربانی دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اپنے مرحوم والدین کی طرف سے یا صحابہ اکرام کی طرف سے، اولیاء کی طرف سے ایصال ثواب کی نیت سے جو دی جاتی ہے وہ نفل قربانی ہے، اس کا بھی ثواب بندے کو ملتا ہے اور مرحومین کو بھی ملتا ہے۔ قربانی کے شرائط کے سلسلے میں بات مسلمان پر واجب ہے تو کافر کی قربانی قبول نہیں ہوگی، مشرک کی قبول نہیں ہوگی، عاقل پر قربانی ہے تو دیوانے پر قربانی نہیں ہے، بالغ پر قربانی ہے تو نابالغ بچوں پہ واجب نہیں ہے، مقیم پہ قربانی ہے تو مسافر پہ قربانی واجب نہیں ہے، صاحب نصاب ہونا ہے تو جس کے پاس استطاعت نہیں ہو تو اس کے پاس اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی میں 3 جانور چلیں گے، اونٹ، گائے، بیل، بھینس، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، یہ سب جانور قربانی میں چلیں گے، نتیجے کے طور پہ اونٹ، بیل اور بکرا، اب اس کے نر مادہ جنس میل فیمیل سب اسی میں آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ مرغی کی قربانی، مرغے کی قربانی، انڈے کی قربانی، یہ سب قربانیاں آملیٹ کھانے واسطے کام آئیں گی، باقی ثواب کے واسطے کام نہیں آئیں گی۔ قربانی کی جانور میں عمر ہونا چاہیے اونٹ کی 5 سال کم از کم، 5 سال سے 1 دن بھی کم ہے تو اس اونٹ کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ گائے بیل بھینس میں 2 سال مکمل، 2 سال سے 1 دن بھی کم ہے قربانی درست نہیں ہوگی۔ بکرا بکری میں 1 سال مکمل، 1 سال سے کم ہے، 1 دن بھی کم ہے تو قربانی درست نہیں ہوگی۔ بھیڑ اور دمبا ہے یہ 6 مہینے کا یا اس سے زیادہ کا ہے، دکھنے میں 1 سال کا دکھ رہا ہے تو اس کی قربانی بھی درست ہو جاتی ہے۔ قربانی کے جانور میں حصہ اونٹ میں، گائے بیل بھینس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے 1 بھی زیادہ ہوا کسی کی قربانی جائز نہیں ہوگی، چاہے قربانی کی اجتماعی قربانی کرنے والے جانور بڑا دکھ رہا ہے اس واسطے 8 حصے کر دو، 9 حصے کر دو، 10 حصے کر دو، باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ 7 ممبر سے زیادہ کسی بڑے جانور میں شریک نہیں ہو سکتے، کیا کسی نے تو حرام ہے، خیانت ہے، دھوکہ ہے، ناجائز کام کر رہا ہے۔ اور چھوٹا جانور جو بکرا بکری دمبا دمبی ہے اس میں 1 ہی آدمی کر سکتا ہے قربانی، پوری فیملی کی طرف سے کرو گے، پوری فیملی ملا کے ڈنر کر لو، لنچ کر لو، قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ چھوٹے جانور میں 1 ہی حصہ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ حصہ نہیں ہو سکتا۔
اس لیے کوشش یہ کرنا چاہیے مسائل معلوم کر کے قربانی ادا کریں، اس موقع کو اور اس مہینے کو غنیمت سمجھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔